السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عظیم اور بابرکت دور میں جہاں ایران کی سلطنت کو مسلمانوں نے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، وہاں جنگجو رومن بھی مسلمانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی یرموک کے موقع پر رومیوں کو شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رومیوں کی رہی سہی کسر بھی نکال دی گئی۔ پہلے ان سے مشہور و معروف تاریخی شہر حمص چھینا گیا۔ رومیوں کے لیے یہ شہر بہت اہمیت کے حامل تھا، اس لیے کہ اس شہر کے اندر ان کے شہنشاہ ہرکلس نے قیام کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر میں سورج دیوتا کا مندر بھی تھا، جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حلب اور انطاکیہ کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ان فتوحات کے بعد فتح مندی اور کامیابیوں کا ایک ریلا اٹھ کھڑا ہوا اور رومیوں کو بدترین شکست دی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کی تاریخی فتح حاصل کی۔ بیت المقدس کی فتح بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ جب شہر کا محاصرہ کیا گیا تو نصرانیوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان شہر کو فتح کیے بغیر نہیں رہیں گے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی شرائط طے کی۔ ان شرائط میں ایک شرط بھی رکھی گئی اور وہ شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود تشریف لائیں اور شہر کی چابیاں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صورتحال سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع دی تو آپ نے مدینہ کے سب حضرات کو مسجد نبوی میں جمع کیا۔ ان سے رائے طلب کی گئی۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی رائے کو پسند کیا اور بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ اپنی جگہ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آپ کے سفر کی سادگی اور جفا کشی عام طور پر مشہور ہے۔ جو اونٹنی ساتھ تھی، اس اونٹنی پر ایک منزل غلام سفر کرتا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی مہار پکڑتے، اور ایک منزل عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہوتے اور غلام اس کی مہار پکڑتا۔ اس عظیم الشان خلیفہ اسلام کا یہ سفر بھی عجیب و غریب تھا، جن کے لشکر کیسر و کسریٰ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے رون چکے تھے۔ جس مہینے میں آپ نے بیت المقدس جانے کا سفر شروع کیا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اس وقت تک انطاکیہ فتح ہو چکا تھا۔ روانگی سے قبل آپ نے دمشق بیت المقدس کے اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں کو اطلاع دے دی تھی۔ یزر بن ابی سفیان، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے۔